سوال نا میں علی گوہر بلوچ صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ بتا دیں گے کہ بھائی اس سے کیا فائدہ. نہ تو آپ کی اکثریت علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کو جتنا ریلیف مل سکتا تھا وہ میکسیمم ریلیف ہے جس پر آپ کی تشفی نہیں ہو رہی، تو فائدہ کیا آخر اس کا علی گوہر بلوچ صاحب؟ دیکھیں وہ پہلے بھی آپ نے سوال کیا تو پھر آپ نے کامل علی آغا صاحب کی طرف چلے گئے اور میرے باقی دوستوں کی رائے لی. اچھا ہوا کہ میں نے ان سب کے بیان سن لیے. پہلے تو میں ڈار صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ کیمروں کا ذکر کر رہے ہیں فیصل آباد. کیمرہ ایک دفعہ ڈسکا میں بھی گیا تھا آپ کے ضلع میں جب آپ الیکشن کروا رہے تھے، اور آج کل کے دن تھے، دھند پڑ گئی تھی، اور دھند میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم ووٹ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کے عمران احمد نیازی اور اس وقت کے وسیم اکرم پلس کو ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، اور وہ کیس ابھی تک بھی چل رہے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے، ارشاد بھٹی صاحب کی اپنی رائے ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ انتہائی لائق و فائق اینالسٹ ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم بھی قانون کے کوئی چھوٹے موٹے طالب علم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب نے باقاعدہ ڈیٹ دی تھی کہ فلاں ڈیٹ تک آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور وہ ڈیٹ آئین کے مطابق دی تھی، اور اس کا فیصلہ عدالت کرے گی کہ گورنر صاحب نے غیر قانونی کہا ہے یا غیر آئینی کہا ہے. انہوں نے آئین کے مطابق کہا. جب وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو پھر انہوں نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، اور ڈی نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا. اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو بھاگتے کیوں ہیں؟ کبھی عدالت کے سٹے کے، یہ تو مجھے واضح کیجئے گا جو بی آر ٹی پشاور میں گھپلا کر کے پھر سٹے آرڈر بالکل آئینی تھا، کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا، تو پھر عدالت نے معطل کیوں کر دیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ عدالت نے ان کو ٹائم دیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی آرڈر کیے کہ اگر 11 تاریخ تک وہ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، تاکہ اپنے بندے پورے کر لیں جو کہ بندے ان کے پورے نہیں ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ یہ 11 تاریخ تک بھی اعتماد کا ووٹ لے سکے. ہو سکتا ہے یہی عدالت ان کو 12 تاریخ کو ڈی نوٹیفائی کر دے. آپ پہلے تو آ کر ٹی وی پروگرام میں عدالتی فیصلہ تو نہیں اناؤنس کیا جا سکتا. سر عدالت نے ابھی تک جو گورنر صاحب کا اقدام تھا اس کو تو اڑا دیا نا. علی گوہر بلوچ صاحب اس کو تو اڑا دیا نا، وہ تو اڑا دیا. نہیں، گورنر صاحب کے احکام کو نہیں اڑایا، انہوں نے صرف ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا دوبارہ ٹائم دیا ہے. گورنر صاحب نے 24 گھنٹے کا ٹائم مناسب ٹائم نہیں دیتے. کل میری اعظم نذیر طلعت صاحب سے بات ہوئی، میں آپ ہی کے لاء منسٹر کی بات بتا رہا ہوں. مسعود رضا، علی گوہر صاحب میں آپ کے ہی لاء منسٹر کی بات بتا رہا ہوں. آپ اعظم نذیر طلعت صاحب سے کل میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر مناسب تھا کہ 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، ٹائم اور ملنا چاہیے تھا. بھائی اگر یہ غیر مناسب تھا، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے آپ اور ارشاد بھٹی صاحب عدالت کا فیصلہ تو نہ لکھ کر پڑھائیں، سنائیں نا ٹی وی کے اوپر. سر عدالت کا فیصلہ تو آ گیا، وہی بتا رہے ہیں آپ کو. اپنی خواہش کو آپ 11 دن پہلے کیوں اناؤنس کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے عدالت آپ کی سوچ کے برعکس فیصلہ دے دے. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ 11 تاریخ تک کا ٹائم ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ٹائم زیادہ دیا. ہم عدالت کا فیصلہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں، آپ کی جو خواہش تھی اس کو عدالت نے اڑا دیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، ہماری خواہش کو عدالت نے نہیں اڑایا، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کہا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک اجلاس چل رہا ہو تو گورنر اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہہ سکتا؟ اور اعتماد کے ووٹ کے لیے کوئی الگ اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی اجلاس کے دوران جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹانگیں جن کی کانپتی ہیں 6 مہینے سے لگاتار اجلاس چلا رہے ہیں، اور اس اجلاس کو ختم بھی نہیں کر رہے جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں. اور مجھے بتائیں کے پی کے اسمبلی کیوں نہیں توڑتے؟ جس 23 تاریخ کو عمران نیازی نے اعلان کیا تھا اسی دن توڑ دینی تھی اسمبلیاں. سوچنے کی کیا بات ہے؟ او بھائی میرے، یہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. خان صاحب کبھی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. یہ صرف ملک میں سیاسی حالات چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے اربوں روپے توشہ خانہ سے چوری کیے ہیں، جو اربوں روپے توشہ خانہ سے چوری کیے ہیں، اس سے توجہ ہٹے لوگوں کی. علی بھائی یہ تو مانیں گے نا کہ وہ کھول کے رکھ دیں کہ پہلے میں پنجاب اسمبلی تحلیل کروں گا، پھر کے پی اسمبلی تحلیل کروں گا، پھر میں اپنے استعفے جو ہیں وہ مرکز سے ان کو منظور کرواؤں گا، اور پھر میں الیکشن میں جاؤں گا. اتنے ڈیرنگ فیصلے آپ نے کبھی سنے زندگی میں؟
بھائی بات سنے، یہ تو بھاگنے والی بات ہے. کے پی کے اسمبلی میں تو مسئلہ نہیں، اس کو توڑ دیتے، پہلے دن سے ہی توڑ دیتے. جب ان کی حکومت گئی تھی اس وقت سے بڑھ کے لگا رہے ہیں اور رونا رو رہے ہیں. کیوں نہیں توڑتے اس وقت؟ کے پی کے اسمبلی کو توڑ دے. پنجاب میں تو چلے ڈیلے، وہ بھی ایک ڈرامہ بازی خان صاحب نے خود ہی مچائی ہوئی ہے پرویز الہی کے ساتھ مل کر. وہ مطلب ہے کہ وہ توڑنا نہ پرویز الہی توڑنا چاہتے. پرویز الہی نے خود کہا ہے کہ 99% ان کے لوگ نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں توڑے. وہ اس لیے ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے کہ وہ ان کے اپنے اراکین نہیں چاہتے کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹیں. بہرحال وہ ان کا مسئلہ ہے. میرے خیال میں ہم سب سے زیادہ جو ان معاملات پر نظر رکھتے ہیں کامل علی آغا صاحب ہیں.